اور میں ایک اور چیز آپ کو میں بتاتا ہوں. آج سے 7 سال پہلے میں اسلام آباد میں ایک بار اور ادھر ایک میٹنگ تھی اور ادھر میسج سنانے کے لیے کراچی سے ایک خادم آئے تھے. انہوں نے بولا، وہ بھی اپنی ایک بات سنا رہے تھے. وہ کہتے تھے بھائی میں ایک میٹنگ پہ گیا اور بڑی بلیس میٹنگ تھی اور ادھر نبوت کی جا رہی تھی. کیا کی جا رہی تھی؟ نبوت کی جا رہی تھی. اور جب نبوت کی گئی اور خدا جب بھی آپ لوگوں کو کوئی بھی چیز پرووائڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے، خدا اپنے کلام کو آپ کی زندگی میں بھیجتا ہے تو وہ کلام آپ کی زندگی میں جب جڑ پکڑتا ہے تو وہ چیز یسوع کے نام سے بدل کے آنا شروع ہو جاتا ہے. اب ہماری جو خدمت تھی، جب خدا نے کلام کیا تو ہم نے اس پر ورک کرنا شروع کیا، کام شروع کرنا کیا تو خدا نے اس کو وجود میں لانا شروع کر دیا. اب اس خادم نے جب عبادت ہو رہی ہے، کلام ہو رہا ہے، سب کچھ چل رہا تھا اور ادھر ایک بات کی گئی. اور کیا کی گئی؟ خداوند آپ کو نئی گاڑی سے بلیس کر رہا ہے. ادھر کہتے ہیں پادری صاحب کہتے ہیں میں کل ہی ہو گیا، باقی ان کو نیا مان، ٹھیک ہے، کوئی ایسے خادم بیٹھا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کوئی لوگ ایسے سست ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں. کہتا ہے میں اٹھا، ٹھیک ہے، اپنی سیٹ تو میں فٹافٹ کہنے پڑی کہ اے یسوع ایک گڈی میری ہے. انہیں رسیو کیا، انہیں کیا خدا گاڑی دے رہا ہے. اس نے کہا آمین، یہ میں رسیو کرتا ہوں. اب بہت ساری باتیں ادھر کی جاتی ہیں لیکن ایک دوسرے کو دیکھ کے رہتے ہیں. شفا کی اگر بات کی جائے، اگر بولا جاتا ہے یسوع آپ کو شفا دے گا تو آپ کا آمین اس قدر اونچا ہونا چاہیے کہ یہ چیز میرے لیے ہے. روحانی برکات کی جب بات کی جاتی ہے تو آپ کا آمین اس قدر اونچا ہونا چاہیے کہ یہ روحانی برکات میری ہے. اگر کاروبار کی بات کی جا رہی ہے، کلام کی بات کی جا رہی ہے تو پھر آپ کی آواز کیا ہونی چاہیے؟ اونچی ہونی چاہیے. اور کیسے؟ آمین کر کے. آمین کا مطلب ہے ہم اس کو رسیو کرتے ہیں، ہم لیتے ہیں اس کو. تو پھر میرے عزیزوں آپ لوگ پڑھ کر دیکھیں گے ہاللیلویا. پھر خدا کی بڑی قدرت دیکھیں گے. میں ایک میسج سن رہا تھا، اس میں انڈین پاسٹر تھے، وہ بتا رہے تھے، کہتے تھے وہ ایک خادم تھا، وہ جب وہ پرے کر رہا تھا، وہ نبوت کر رہا تھا. جب وہ نبوت کر رہا تھا ایک شخص کے لیے نبوت کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے خدا تجھے آسٹریلیا لے کے جائے گا اور میں دیکھ رہا ہوں تو ہیلی کاپٹر پر گھوم رہے ہیں، تو ہیلی کاپٹر پر گھوم رہے ہیں. اور وہ چپ کر کے ایسے کھڑا، اس کے لیے خدا نبوت کیے جا رہا ہے، بات کیے جا رہا ہے، وہ سامنے ایسے کھڑا ہے. لیکن وہ ساتھ ہی اس کے اندر ایک خادم بیٹھا تھا، وہ غریب تھا. خادم غریب تھا، اتنے وسائل نہیں تھے، اتنی ایجوکیشن نہیں تھی، کچھ بھی ایسا نہیں تھا. لیکن وہ ادھر سے بیٹھ کر ایکسائٹڈ تھا، نبوت اس کے لیے ہو گیا، بات اس کے لیے ہو گیا. اب خدا اس سے بات کر رہا ہے، کہہ رہا ہے خداوند یہ میرے لیے ہے، میں رسیو کرتا ہوں. اور اس نے رسیو کی. آدم اپنے گھر، وہ اپنے گھر سب. اور ایک دن آیا، وہ آسٹریلیا بھی چلا گیا. اور آسٹریلیا جب گیا تو اس کے لیے خداوند نے ایسا انتظام کیا. اور ایک فارنر آیا، اس نے کہا آپ کو میں گھمانا چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے میں صرف 2 دن ہے میرے پاس. تو آسٹریلیا تو بہت بڑا ہے، اس کو تو تھوڑا سا بھی میں دور نہیں سمجھوں گا، میرا وقت اگر میں واپس جاؤں گا. کہتا ہے وہ بھی ہمارا رینج خدا نے دیا ہوا ہے، کیونکہ میرا اپنا پرائیویٹ ہیلی کاپٹر ہے. میں آپ کو اس کے اوپر بہت جلدی اور نیچے سے نہیں بلکہ اوپر سے گھماؤں گا. اور خداوند نے جو اس کی زندگی میں بات ہوئی کسی کی زندگی میں، لیکن رسیو کسی نے کی، اس کی زندگی میں پوری ہونے شروع ہو گئی. ہاللیلویا. رسیو کرنا سیکھیں. میں آپ کو صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، اپنی زندگی میں برکت کو، شفا کو کھینچنا سیکھیں، پھر آپ کو بلیس ہو.
پھر آپ لوگ برکت ہوں گے، پھر آپ لوگ ہرے بھرے ہوں گے، پھر آپ لوگ گناہوں سے غربت سے دکھوں سے تکلیفوں سے آزاد ہوں گے جب آپ رسید کریں گے۔ ہلیلویا ہلیلویا۔ اب خدا کے کلام مقدس میں سے ہم جب دیکھتے ہیں تو میرے ساتھ آج یوحنا کی انجیل نکالے، اس کا 6 اور اس کی پہلی آیات سے لے کے 7 آیات تک ہم پڑھیں گے، اور آج ایک دوسرے کو بولیں، ایک دوسرے کے کندھے میں ہاتھ رکھیں، آج خداوند تیری زندگی میں کچھ بڑا کرنے کو ہے۔ بولیں پیچھے والے کو بھی بولیں کہ خداوند آج تیری زندگی میں کچھ بڑا کرنے کو ہے۔ ہلیلویا ہلیلویا۔ وہ کام جو ہماری سمجھ میں نہیں آتے ہم نہیں کر سکتے، لیکن آپ کا اور میرا خدا کر سکتا ہے۔ ہلیلویا ہلیلویا۔ آئے ہم خدا کے کلام کی طرف پڑھیں، پہلی آیات سے لے کے 7 آیات تک۔ جی ان باتوں کے بعد یسوع گلیل کی جھیل یعنی تبریاس کی جھیل کے پار گیا اور بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی، کیونکہ جو موت سے وہ بیماروں پر کرتا تھا ان کو وہ دیکھتے تھے۔ یسوع پہاڑ پر چڑھ گیا اور اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں بیٹھا تھا، اور یہودیوں کی عید فصح نزدیک تھی۔ بس جب یسوع نے اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھا کہ میرے پاس بڑی بھیڑ آ رہی ہے تو فلپس سے کہا کہ ہم ان کے کھانے کے لیے کہیں سے روٹیاں مول لیں، مگر اس نے اسے آزمانے کے لیے یہ کہا کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ آمین۔ فلپس نے اسے جواب دیا کہ 200 دیناروں کی روٹیاں ان کے لیے کافی نہ ہوں کہ ہر ایک کو تھوڑی سی مل جائے۔ آمین۔ خداوند کا پاک نام کے پڑھے اور سجدہ کرنے کی خاص برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ آمین آمین۔ ہلیلویا ہلیلویا۔ میرے عزیزو، ادھر جب ہم دیکھتے ہیں اور خداوند ان لوگوں کے آگے ہے اور وہ لوگ ان کے پیچھے ہیں جن کے درمیان خدا نے معجزے کیے، جن کے درمیان خدا نے بڑے بڑے کام کیے، شفا جاری کی، بندوں گرفتار آزاد کیے، کوڑی پاک صاف کیے، اور وہ بڑا ہجوم خدا یسوع مسیح کے پیچھے ہے۔ وہ بڑا ہجوم خدا یسوع مسیح کے کیا ہے؟ پیچھے چل رہا ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں خداوند کے کلام مقدس میں تو خداوند کو ان کی فکر کیا ہوئی؟ فکر ہوئی، اور متی کی انجیل میں جب دیکھتے تو خداوند کو ان پر کیا آیا؟ ترس آیا ان لوگوں پر۔ اور خداوند نے فلپس سے جب بات کی، اور جب ہم 5-6 آیات میں دیکھتے ہیں تو پھر کیا 5 آیات سے پڑھیں ذرا۔ بس جب یسوع نے اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھا کہ میرے پاس بڑی بھیڑ آ رہی ہے تو فلپس سے کہا کہ ہم ان کے لیے کھانے کے لیے کہیں سے روٹیاں مول لیں۔ فلپس سے کیا کہا جا رہا ہے؟ ان کے کھانے کے لیے کہیں سے روٹیاں کیا لیں؟ مول لیں، خرید لیں۔ کیا کریں؟ خرید لیں۔ بھئی بڑی بھیڑ آ رہی ہے، ان کے پر کھانے کا بھی انتظام کرنا ہے، تو ان کے لیے کہیں سے ہم روٹیاں کیا لیں؟ خرید لیں، مول لے لیں۔ اور آگے خداوند یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ مگر اس نے اسے آزمانے کے لیے کہا۔ مگر اس نے اسے کو آزمانے کے لیے کہا کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ میں کیا کروں گا۔ وہ اس الفاظ کو آپ نے اپنے ذہن میں بنایا ہے، مگر وہ آپ جانتا تھا میں کیا کروں گا۔ ایک دوسرے سے بولے، خدا جانتا ہے کہ وہ آپ کے لیے کیا کیا۔ پھر بولیں کہ خدا جانتا ہے کہ آج آپ کے لیے وہ بڑا کام کرنے کو ہے۔ ہلیلویا ہلیلویا۔ خدا جانتا ہے کہ آپ کی زندگی میں آج بڑا کام ہونے کو ہے۔ اور ہم میرے عزیزوں، ہم جب دیکھتے ہیں اپنی زندگیوں پر نگاہ کرتے ہیں، ہم اس چیز کو فیل کرتے ہیں کہ خدا آج ہمارے ساتھ ہے، آج ہمارے درمیان ہے۔ اور میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں اس خدا کی جو واحد خدا ہے، جو اس کے بیٹے یسوع کا شکر کرتے ہیں، جو اس وقت ہمارے درمیان ہے۔ وہ
قرض بھی کھاتا ہے، وہ پیار بھی کرتا ہے، اور آج ہم سیکھیں گے وہ شفا بھی دیتا ہے اور وہ روٹی بھی کھلانے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ وہ کوئی بھی کام اس کے آگے کوئی بھی ناممکن نہیں، وہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، وہ دکھوں سے نکال کر خوشیوں میں لے آتا ہے اور وہ خوشیوں کو اور بڑھا دیتا ہے۔ ہاللیلویا! کیونکہ جہاں آپ کا اور میرا خداوند یسوع مسیح ہے، قادر مطلق ہے، وہاں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں۔ ہاللیلویا! ہم جب دیکھتے ہیں کون لوگ ان کے پیچھے تھے، کون لوگ ان کے پیچھے تھے؟ جنہوں نے معجزے دیکھے تھے۔ کیا لکھا ہوا کلام مقدس میں؟ جنہوں نے معجزے دیکھے تھے وہ لوگ ان کے پیچھے تھے، اور کلام مقدس میں لکھا ہوا بڑی بھیڑ تھی اس کے پیچھے، اتنی بڑی بھیڑ اس کے پیچھے تھی۔ اور میں جب خدا کے کلام مقدس کو دیکھ رہا تھا، سیکھ رہا تھا، اور خدا کے روح القدس نے میرے ذہن میں جب یہ بات ڈالی تو وہ 38 برس کے بیمار کے بارے میں بھی بات ڈالی۔ اور ایک اور چیز جب میں نے خدا کے کلام مقدس میں دیکھی اور سیکھی، آپ یوحنا کی انجیل اس کا 4 باب نکالیں اور اس کی 48 آیات پڑھیں ذرا۔ اور جب ادھر دیکھیں، ایک بادشاہ کا ملازم ہے جو، ٹھیک ہے، نوکر ہے جو، وہ خدا یسوع مسیح کے پاس آتا ہے، وہ اپنے بیٹے کے لیے، جو اس کا بیٹا مر رہا ہے، جو اس کا بیٹا آخرت میں ہے، اس کے لیے وہ اس کے پاس آتا ہے، شفا کی التجا جاتا ہے، منت کرتا ہے۔ تو خدا یسوع مسیح کیا فرماتے ہیں؟ جی ذرا پڑھیں 48 آیت۔ یسوع نے اس سے کہا، یسوع نے اس سے کہا، جب تک تم نشان اور عجیب کام نہ دیکھو، تم نشان اور عجیب کام نہ دیکھو، ہرگز ایمان نہ لاؤ گے۔ ہرگز ایمان نہ لاؤ گے۔ اور اس کا جو بادشاہ کا ملازم تھا وہ کیا کہتا ہے؟ جی ذرا آگے بڑھیں۔ بادشاہ کے ملازم نے اس سے کہا، اے خداوند، بادشاہ کے ملازم نے اس سے کہا، اے خداوند، میرے بچے کے مرنے سے پہلے چل، میرے بچے کے مرنے سے پہلے میرے ساتھ چل۔ یسوع نے اس سے کہا، جا تیرا بیٹا جیتا ہے۔ جا تیرا بیٹا جیتا ہے۔ ہاللیلویا! اگر آج آپ کی زندگی میں کوئی بھی ایسی سائٹ ہے، کوئی بھی ایسا ایریا ہے، وہ کاروبار کا ہو سکتا ہے، وہ روحانیت میں آپ مرے ہو سکتے ہیں، لیکن آج یسوع کے نام سے ڈکلیئر کرتا ہوں، وہ ہر ایک سائٹ آپ کی یسوع کے نام سے زندہ ہو جائے، زندہ ہو جائے، بحال ہو جائے، تاکہ خداوند کے نام آپ کی زندگی میں چلا جائے، کیونکہ میرا اور آپ کا خداوند زندگی دینے والا خدا ہے۔ ہاللیلویا! کیا زندگی دینے والا خدا ہے، وہ قدرت والا ہے۔ اور اس ملازم کو، جو بادشاہ کا ملازم تھا، وہ جب خداوند یسوع کے پاس آیا اور وہ بڑے ہی دکھ میں تھا، بڑے ہی تکلیف میں تھا، لیکن میرے عزیزوں جب وہ آیا تو جب اس نے ایمان رکھا، جب یسوع نے بولا جا تیرا بیٹا جیتا ہے، اور جب وہ واپس جا رہا تھا آگے، اس کا ملازم گھوڑے پر اس کے پاس آ رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا، کل سے تیرا بیٹا صحت مند اور تندرست ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کب سے؟ اس نے کہا کل سے، اور ٹائم بتایا اس وقت سے۔ اور میرے عزیزوں اس نے یاد کیا اس وقت میرے یسوع نے اپنے مبارک زبان سے وہ بات، وہ الفاظ جو میرے بیٹے کو زندگی بخشتے تھے وہ نکالے تھے، ادھر اس نے الفاظ نکالے، ادھر وہ زندگی جاری ہو گئی۔ ہاللیلویا! اور خدا ایسے کام کرتا ہے، بڑے بڑے کام ہم چھوٹی سوچ، چھوٹے منصوبے رکھتے ہیں، خدا ہمارے لیے بڑے منصوبے رکھتا ہے، خدا ہمارے لیے بڑے پلان رکھتا ہے۔ آج یسوع کے نام سے آپ لوگوں میں سے بڑے بڑے آج چنگے ہونے والے ہیں، ان کے گھرانے بحال ہونے والے ہیں، ان کے بچوں کی زندگی سے گندی ناپاک بدروہیں جانے والی ہیں، ہر طریقے کی نجاست جانے والی ہے، کیونکہ یسوع کے منہ سے جب بات نکلتی ہے، خدا قادر مطلق کی در بات نکلتی ہے تو ادھر وہ پوری کر دیتا ہے۔ ہاللیلویا! اور پھر آپ نے لکھا ہوا ہے خدا کے کلام مقدس میں سے، اور وہ بادشاہ کا ملازم خدا پر ایمان، خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان لایا، اور اس کے سارے گھرانے سمیت وہ یسوع پر کیا ایمان لے کر آیا۔ اور خدا نے فرمایا تھا
جب تک تم عجیب نشان اور معجزات نہ دیکھو گے تم یقین نہ کرو گے اس نے دیکھا اور اس نے یقین کر لیا یہی خدا کا قدوس ہے یہی خدا کا بیٹا ہے اس میں ہی زندگی ہے یہی نجات ہے اور ہم کیوں نہ اس کے پیچھے چلے اور یہ سننا ہم کو چلا دیتے چلے ہاللیلویا ہاللیلویا آج سیکھیں پیچھے چلنا بہت دفعہ ہماری زندگی میں شفا جاری ہوتی ہے بہت دفعہ ہماری زندگی میں برکت جاری ہوتی ہے لیکن میرے عزیزوں ہم خدا کے پیچھے نہیں چلتے اسی طرح 38 برس کا جب بیمار تھا جب ہم اس کو دیکھتے ہیں اور خداوند اس کے پاس جب جاتے ہیں اور ہم سیکھیں گے خدا کے کلام مقدس میں سے ہی آپ میرے ساتھ یوحنا کی انجیل اس کا 5 باب اور اس کی 4 آیات سے ذرا پڑھیں ذرا دیکھیں سیکھیں گے ہم تاکہ آگے بڑھیں گے تاکہ یسوع کی آج لازوال محبت کو دیکھیں گے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ کیسی محبت کرتا ہے جی کیونکہ وقت پر خداوند کا فرشتہ اوس پر پانی ہلایا کرتا تھا پانی کیا کرتا تھا ہلایا کرتا تھا جی پانی ہلتے ہی جو کوئی پہلے اترتا سو شفا پاتا پانی ہلتے ہی جو کوئی اس میں پہلے جو چلا جاتا وہ کیا کرتا کون جو پہلے اتر جاتا وہ کیا کرتا شفا پاتا جی آگے اس کی جو کوئی بیماری کیوں نہ ہو اس کی جو کوئی بیماری بھی ہو وہاں ایک شخص تھا جو 38 برس سے بیماری میں مبتلا تھا وہاں ایک شخص ہے جو 38 برس سے بیماری میں کیا ہے مبتلا ہے تاکہ ہم کیا کر سکے خدا کی قدرت کو دیکھ سکے جی آگے اس کو یسوع نے پڑھا دیکھا اور یہ جان کر کے وہ بڑی مدت سے اس حالت میں غور سے سنیں گے وہ جان کے یہ بڑی مدت سے اس حالت میں کتنی دیر سے بڑی مدت سے اس حالت میں ہے جی اس سے کہا کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے اور اس نے کہا کہ کیا تندرست ہونا چاہتا ہے آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا تندرست ہونا چاہتے ہیں کیا خداوند کی قدرت کو اپنی زندگی پر دیکھنا چاہتے ہیں کیا بحال ہونا چاہتے ہیں خدا سے بیبی بلیسنگ لینا چاہتے ہیں شوگر سے فری ہونا چاہتے ہیں دل کی بیماریوں سے فری ہونا چاہتے ہیں کیا ہر طریقے کے اثروں کو اپنی زندگی سے جاتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کیونکہ یسوع نے اس سے پوچھا کیا تندرست ہونا چاہتا ہے ہاللیلویا جی آگے اس بیمار نے اسے جواب دیا اے خداوند میرے پاس کوئی آدمی نہیں ہے اے خداوند میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب پانی کھلایا جائے تو مجھے حوض میں اتار دے جو مجھے حوض میں 38 برس کا بیمار حساب لگائیں اگر آج کوئی 2 مہینے 3 مہینے 1 ہفتہ بھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے کیئر کرنی مشکل ہو جاتی ہے بچے بھاگ جاتے ہیں بہویں بھاگ جاتی ہیں بیٹے بھاگ جاتے ہیں ماں باپ بھاگ جاتے ہیں کیوں کیونکہ اتنی دیر تک کوئی سنبھال نہیں سکتا اور حساب لگائیں اس کی کیا کنڈیشن ہوگی جو اتنی دیر سے 38 برس سے اس جگہ پر ہی پڑا ہے اور اس آس امید میں ہے تاکہ جب ہوش ہلتا ہے خدا کا فرشتہ آتا ہے تو اگر وہ ہلے تو میں اس میں جاؤں اور میں شفا پاؤں اور 38 برس ایسے ہی گزر گئے لیکن کوئی نہیں آیا اس کی مدد کے لیے آج ہم بھی بڑا انتظار کرتے ہیں ہم اس مشکل میں ہیں ہم قرضے میں ہیں ہم دکھوں میں ہیں ہم تکلیفوں میں ہیں ہمارا بھائی ہماری بہن ہمارا دوست ہمارے فلانا ہمارا رشتہ دار امید میری ہے اگر وہ آئے گا تو یہ کام ہو جائے گا لیکن میرے عزیزوں کوئی نہیں آتا ہے واحد یسوع وجود کرتا ہے آپ سمجھے نہیں پھر کیا کہتا ہے یسوع وزٹ کرتا ہے آج ایک چیز آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں اس کے دکھ تکلیف کسی نے نہ دیکھے اور جو فرشتہ یسوع کے کہنے سے آ کر پانی ہلاتا تھا اور اس میں جو چلا جاتا تھا وہ شفا پا جاتا تھا آج وہ خود یسوع اس شخص کے سامنے کھڑا ہے ہاللیلویا دیکھیں کتنی بڑی بات ہے وہ
فرشتہ جو یسوع کے کہنے سے آتا تھا، لیکن آج قابل مطلق کا بیٹا یسوع ناصری اس شخص کے سامنے کھڑا ہے اور اسے بول رہا ہے کیا تو چنگا ہونا چاہتا ہے؟ اور اس نے کہا ہاں خدا میں چنگا ہونا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اپنی چارپائی اٹھا اور چل پڑی۔ ہاللیلویا۔ آج اسی طرح اگر آپ کی زندگی میں کچھ ایسی رکاوٹ ہے، ایسا دکھ ہے اور روحانی اپاہج پن ہے یا بیماری ہے، تو میں یسوع مسیح کے نام سے آپ کو حکم دیتا ہوں اپنی بیماریاں، اپنی تکلیفیں کندھوں پر اٹھائیں اور پھینک دیں یسوع کے نام سے، کیونکہ یسوع کا لہو آپ کو شفا دے گا، یسوع کا لہو آپ کے گھرانوں کو بحال کرے گا، یسوع کا لہو آپ کے بچوں کو برکت دے گا، یسوع کا لہو آپ کے جوئے چنگوں کو توڑے گا۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ میرا اور آپ کا خدا قادر مطلق خدا ہے، وہ جب میں سراوار ہے۔ 38 برس سے جو اس کی زندگی میں کچھ نہ ہو سکا وہ آپ کے اور میرے یسوع کے آنے سے ہو گیا۔ اور کون کون ایمان رکھتا ہے آج یسوع آپ کے پاس ہے، یسوع آپ کے پاس ہے، اور ہر ایک ہاتھ جو خداوند سے آج کچھ لینا چاہتا ہے وہ جھکے نا، وہ شرمائے نا، کہ خداوند کے اقرار کرے کہ یسوع میرے ساتھ ہے، یسوع میرے ساتھ ہے۔ اے یسوع جیسے 38 برس کے تم نے بیمار کو چنگا کیا، جیسے خداوند تم نے اس بادشاہ کے ملازم کو تم نے اچھا کیا، آج میرے گھرانے کو اچھا کر، آج میری زندگی میں تیری قدرت دکھے، آج میرا جلال میری زندگی پر دکھے، میرا شوہر تبدیل ہو جائے، میرے بچے تبدیل ہو جائے، میری بیوی تبدیل ہو جائے۔ اے خداوند تیری پاک اور کی فائر یسوع کے نام سے اپنے گھرانے پر مانگتا ہوں اور تیرا چاہو جلال دیکھتا ہوں۔ ہاللیلویا۔ تو پھر کیوں نہ خدا اپنی زندگی پر جلال کا سائے کرے۔ لیکن ایک چیز ہے جو خداوند جب معجزے کرتا ہے، جب خدا شفا دیتا ہے، جیسے 38 برس اس بیمار کو جب یہ دکھ میں تھا، تکلیف میں تھا، لیکن جب یہ چنگا ہو گیا، اس کی سوچ، اس کے خیالات چینج ہو گئے۔ اس نے ویسے کردار نہیں اپنایا جیسے ایک شخص جب چنگا ہو گیا، جیسے وہ صوبے جیسے وہ بادشاہ کا ملازم تھا، وہ خدا پر ایمان لایا اور اس کا گھرانہ ایمان لایا، اور جب اس کو اس چیز کا پتہ بھی چل گیا مجھے یسوع نے شفا دی ہے، تب بھی اس نے اپنی لائف کو چینج نہیں کیا۔ اور خدا یسوع مسیح پھر اس کو دوبارہ ہیکل پر ملے، اور جب ہم دیکھتے ہیں 14 آیات میں 5 بار کی 14 آیات ذرا پڑھیں، اور ادھر ادھر خدا یسوع مسیح اس سے کیا بات کرتے ہیں آپ بھی ذرا سنیں، کیونکہ خدا جب آپ لوگوں کی زندگی میں کام کرتا ہے تو خدا پھر کیا چاہتا ہے۔ ان باتوں کے بعد وہ یسوع کو ہیکل میں ملا، ان باتوں کے بعد وہ یسوع کو ہیکل میں ملا۔ اس نے اسے کہا دیکھ تو تندرست ہو گیا ہے، اب دیکھ تو کیا ہو گیا ہے، تندرست ہو گیا ہے، چنگا ہو گیا، تو چلنے پھرنے شروع ہو گیا ہے۔ پھر گناہ نہ کرنا، پھر گناہ نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تجھ پر اس سے بھی زیادہ آفت آئے، ایسا نہ ہو کہ تجھ پر اس سے بھی زیادہ آفت آئے۔ آج میرے عزیزوں بڑا ضروری ہے جب ہم خداوند میں چلے، خدا اگر ہماری زندگی کو تبدیل کرے تو اس کے ساتھ نشانہ بجانا چاہیے، اس کے حکموں پر عمل کریں، کیونکہ وہی ہمارا خدا، وہی جو جنگ پہ زوراور ہے، اور ہم خداوند کے نام کو جلال دیتے جائیں۔ اور یہ وہ لوگ ان معجزوں کو جو میں نے آپ کو بتائے دیکھ رہے تھے، جو ایک بڑی بھیڑ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے ہو رہی تھی، اور ایک بڑے کام خداوند کے ہوتے ہوئے وہ دیکھ رہے تھے، اور شاگردوں کے سامنے بھی ہو رہے تھے۔ کن کے سامنے؟ جب یہ کام ہو رہے تھے شاگرد بھی ساتھ تھے، لیکن خداوند نے پھر بھی فلپس سے بات کی۔ کس سے بات کی؟ فلپس سے بات کی۔ بھئی یہ بڑی بھیڑ ہے تو کیوں نہ ان کے لیے روٹیاں مول لے لے، خرید لے۔ اور فلپس آگے کیا کہتا ہے؟ خداوند ساڑھے کو ایک 200 دینار ہے، اگر انہوں نے روٹی خریداں گا بھی تو انہوں نے تو تھوڑی تھوڑی ملے گی، اور 200 دینار کا آج آپ کو میں بتا دوں، تب ایک بندے کی جو دیہاڑی ہوتی تھی نا، ایک دینار ہوتی تھی،
ایک بندے کی دیہڑی 1 دینار ہوتی ہے 200 دینار، ٹھیک ہے؟ ہم جب دیکھتے ہیں خداوند نے اس کو آگے ہم دیکھتے ہیں خداوند نے کیا اس کو بولا، اس کو آزمانے کے لیے، اس کو آزمانے کے لیے یہ میرے ساتھ اب سے چل رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں، کیا ابھی بھی ان کو یقین ہے کہ نہیں ہے؟ کیا یہ مجھے کہتے ہیں کہ خداوند اگر تو ہمارے ساتھ ہے تو اس سے ڈبل بھی ہو جائے تو پھر بھی ان کو کھانا کھلانے کی قدرت رکھتا ہے؟ ہاللیلویا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا۔ وہ پیسوں کے حساب لگانا شروع ہو گئے، ان کا پیسوں کا حساب لگانا شروع ہو گئے، بجائے اپنے خدا یسوع مسیح کو دیکھنے کی وہ اپنے پیسوں کو دیکھنے شروع ہو گئے۔ یہ تو پیسے کچھ نہیں، لیکن اتنا بھول گئے، اور ہمارے لوگ بھی بھول جاتے ہیں، کئی دفعہ آپ لوگ بھی بھول جاتے ہیں، جو آپ کے ساتھ کھڑا ہے وہ اس جہاں کے کروڑوں اربوں سے زیادہ پیش قیمتی ہے، وہ پہاڑوں اور میدانوں کو بنانا جانتا ہے، وہ ہر ایک چیز پر غالب ہے، کیونکہ وہ جب ہمارے ساتھ ہے تو ہر ایک چیز کو ہم فاتح کر دیں گے۔ ہاللیلویا۔ جاننا بہت ضروری ہے، اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو پھر پریشانی نہیں۔ آج اگر بیماری، مشکل، پریشانی، دکھ، تکلیف، جیسا بھی آپ کا بوجھ ہے، ڈپریشن ہے، جو کچھ بھی ہے، یسوع آپ کی زندگی میں آ گیا ہے تو وہ اس کی جگہ نہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اور ہم جب دیکھتے ہیں ہم کے کلام مقدس میں سے اور آگے بڑھتے ہیں تو پھر کیا ہوا، ذرا پڑھیں 8 آیت سے پڑھیں، 6 باب 8 آیت۔ اس کے شاگردوں میں سے ایک نے یعنی شمعون پطرس کے بھائی اندریاس نے اس سے کہا، یہاں ایک لڑکا ہے جس کے پاس جو کی 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں، اور جس کے پاس جو کی 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں، مگر یہ اتنے لوگوں میں کیا ہے؟ مگر اتنے لوگوں میں یہ کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ لیکن پہلے تو یہ چیز دیکھیں، اس لڑکے کی ہمت دیکھیں، اس کو پتا ہے ہم پہاڑوں کے بیچ میں ہیں، ہم میدانوں کے بیچ میں ہیں، اور باقی جو شاگرد ہیں وہ اپنے خداوند کو یسوع کو کہہ رہے ہیں بھیج دے تاکہ یہ کہیں سے روٹیاں کسی گاؤں میں دیہات میں جا کر اپنے لیے روٹی مول لیں اور کھا لیں، اور اس کے پاس 5 روٹی اور 2 مچھلیاں ہیں، لیکن وہ پھر بھی خدا یسوع مسیح کے پاس لے کر آ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لڑکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی وہ لڑکا ہے، بچہ ہے۔ آج سیانا بندہ ہی بلا کر کرنے اگر اس کے پاس کچھ ہونا تو ویکھے نا لینے والے کچھ کنگڑا تو ہی دکھاؤ باقی ویکھے ہیں، اپنے دروازوں کو کنڈی لگا لیتے اگر پڑوس میں بھی کوئی بھوکا ہوگا، کوئی بات تو تسی دکھاؤ، کرونا نہ جا کے تو کرا بڑا مارا کوئی نہیں، چلو خدا تو پرووائڈ کرے گا۔ لیکن اس بچے کو دیکھیں، اس وقت اس نے اپنی جو روٹیاں کی، مچھلیاں تھی جو اس کے پاس، اپنے خداوند کے حضور لے آیا۔ ہاللیلویا۔ آج اس بچے کی طرح اپنے دلوں کو تیار کریں، اس بچے کی طرح آپ کرنا سیکھیں، تاکہ آپ جو بھی کچھ کریں، جو بھی آپ کی سیلری، انکم، ہر چیز جو کچھ بھی ہو وہ خدا کے حضور لے کر آئیں، تاکہ خدا اس پر برکت ڈالے۔ تو جیسے وہ 5 روٹی اور 2 مچھلیاں بڑھ گئی، اسی طرح خداوند آپ کی زندگی میں برکت جاری کرے گا، بیماری کو ختم کرے گا، پیسے کو خدا کثرت جاری کرے گا، اور ہر طریقے سے آپ بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ ہاللیلویا۔ لیکن دل ایسا ہونا چاہیے، دل ایسا ہونا چاہیے۔ آج اگر کسی کو 10% کی تعلیم دی جاتی ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں اگر لاتے ہیں ان میں بھی وہ پورا 10% خود آپ کو نہیں دیتے، اگر کچھ لوگ تو دیتے ہی نہیں اور کچھ پورا نہیں دیتے، ان کی یہ کوشش ہوتی ہے بھائی نہیں اتنا دے دیتے ہیں اتنا، ایسے وہ اپنی مرضی سے اس چیز کو چلانا سکتے ہیں، لیکن خدا کا کام، خدا کے نام کو جلال آپ ایسے اپنے طریقے سے نہیں دے سکتے، اپنے طریقے سے نہیں دے سکتے۔ ایک خادم تھا، اس نے خدمت میں کمپرمائز
اور وہ تھوڑا سا لچک رکھ رہا تھا اپنی خدمت میں، اور اس کی وائف سیل میں سے ایک شرٹ لے کر آیا اور اس نے بولا یہ مجھے پسند نہیں، یہ چینج کروا کے آیا۔ وہ چلا گیا چینج کروانے۔ جب وہ چینج کروانے گیا تو ادھر اس نے کاؤنٹر پر یہ اپنی شرٹ رکھی اپنی وائف کی، اور انہوں نے بولا یہ میں نے چینج کروانی ہے۔ اس نے بولا یہ سیل میں آپ نے شرٹ خریدی ہے، جو سیل میں ہم چیز بیچتے ہیں اس کو چینج ہم نہیں کرتے۔ اس نے ریکویسٹ، انہوں نے بولا آپ کو سمجھ نہیں ہے، جو سیل میں جو چیز ہم بیچتے ہیں اس کو چینج نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ ہمارے رول ہیں۔ اور وہ واپس جب آیا اپنے آفس میں بیٹھا، اس نے کہا یہ اگر برانڈ والے اپنا قانون اپنا رول اتنا زیادہ مضبوط رکھتے ہیں، اس سے ٹس مس نہیں ہوتے، تو ہم بائبل کے قانون میں کیوں نرمی لے کر آتے ہیں؟ اگر جو کچھ خداوند نے بولا ہے ہم کریں گے کیونکہ یہ ہماری برکت ہے۔ اور جب وہ آیا تو وہ جب تعلیم دینے شروع ہوا تو بہت سارے نوجوان چینج ہونا شروع ہو۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اسی طرح کلام کی مضبوطی اپنی زندگی میں لے کر آئے تاکہ آپ کی زندگی میں آپ کے گھرانوں پر چینج آنی شروع ہو جائے، کیونکہ یہ صرف دعاؤں سے یا روزوں سے نہیں، یہ چیز خدا کے کلام سے، اس کی قدرت سے یہ ہوگی، اور دعا روزے پھر ہی آپ کے قبول ہوں گے جب آپ دل سے خدا کے حضور آئیں گے، جب اس کے کلام پر عمل کریں گے، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے قربانی چڑھانے سے بہتر ہے خداوند کے حکم کو ماننا۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ اس بچے کو دیکھیں، وہ جانتا تھا خداوند نے بولا ہے دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے۔ اس کے دینے سے جب یسوع کے ہاتھ میں آیا، یسوع نے آسمان کی طرف اٹھایا وہ روٹی، وہ مچھلیوں کو، اور خدا کا شکر کیا۔ کیا کیا؟ خدا کا شکر کیا۔ اور جب وہ شکر کیا تو خداوند نے بولا ان کو لائن میں 50 کی لائن میں بٹھاتے جاؤ، اور وہ روٹیاں دیتے گئے، مچھلیاں بانٹتے گئے، وہ 2 مچھلیاں اور وہ 5 مچھلیاں وہ بانٹتے گئے، 5000 میں بانٹی گئی، 6 میں بانٹی گئی، 7 میں بانٹی گئی، 8 میں بانٹی گئی، لیکن میرے عزیزوں ختم نہیں ہوئی، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے جب وہ کھا کر سیر ہو چکے، پیٹ بھر کر سب نے جب کھا لیا تو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بلایا اور بولا بچے ہوئے ٹکڑوں کو کیا کرو، سمیٹ لو تاکہ کچھ بھی ضائع نہ ہو۔ ہاللیلویا۔ آپ جب خداوند کے ساتھ چلنا سیکھ جائیں گے، خداوند کے ساتھ اپنا کنیکشن بنانا سیکھ جائیں گے، خدا کے لیے اپنا دل ذہن کھولنا سیکھ جائیں گے، تو آپ بچے ہوئے ٹکڑوں کو بھی سمیٹیں گے۔ آپ کے پاس اتنی برکت ہوگی، اتنی برکت ہوگی کہ آپ کے پاس رکھنے کی جگہ نہ ہوگی۔ اور میں صرف ادھر اسی لیے آپ کو یہ کلام نہیں سنا رہا، بلکہ اسی لیے سنا رہا ہوں تاکہ شفا یسوع کے نام سے آپ کی زندگی پر جاری ہو رہی ہے، آپ کے گھرانے تبدیل ہو رہے ہیں، خدا کی قدرت آپ دیکھیں گے، آپ روحانی طور پر زندہ ہو رہے ہیں، آپ کے روح جان خداوند کے حضور جھکے اور خداوند کو مبارک کہے، اسی کو قدوس کہے، کیونکہ وہ پاک خدا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو پھر ہم کیا کریں گے؟ شک کریں گے یا یسوع پر ایمان رکھیں گے؟ یسوع پر آج ایمان رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے آپ کی زندگی میں بڑا کام کیا ہے۔ ہاللیلویا۔ خداوند یسوع مسیح نے آپ کی زندگی میں بڑا کام کیا ہے، اور میں ڈکلیئر کرتا ہوں کوئی مشکل، پریشانی، بیماری یسوع مسیح کے نام سے آپ کی زندگی سے چلی جائے، آؤٹ ہو جائے۔ آئے ہم دعا کریں، کھڑے ہو جائیں۔